نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم،
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اللہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کہ میرے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایتی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو ایک میں کیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ بھی تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا۔ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، بلوائیے آقا۔ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، بلوائیے آقا۔ اور سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل
بسے دل میں مدینہ، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، سما جائیے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، سما جائیے آقا، اور بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، آ جائیے آقا، للہ میرے میں آ جائیے آقا، آ جائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، بلوائیے آقا، اور ہر سمت سے آفات بلیات نے گھیرا، ہر سمت سے آفات بلیات نے گھیرا، مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا، اب آئیے آقا، اور سکرات کا عالم ہے شہادم ہے لبوں پر، سکرات کا عالم ہے شہادم ہے لبوں پر، تشریف سرہانے میرے اب لائیے آقا، اب لائیے آقا، تشریف سرہانے میرے اب لائیے آقا، عطار پہ ہو بغیر رضا اتنی عنایت، عطار پہ ہو بغیر رضا اتنی عنایت، ویرانہ دل آ کے بسا جائیے آقا، بسا جائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، بلوائیے آقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنج سورہ کے صفحہ 175 تا 177 شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے درود پاک کی فضیلتیں نقل فرمائیں۔ رسول رحمت کے 8 حروف کی نسبت سے درود تاج کے 8 مدنی پھول۔ نمبر 1، جو شخص عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی سے 14ویں تک شب جمعہ میں بعد نماز عشاء باوضو پاک کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر 170 بار اس درود پاک کو پڑھ کر سو رہے، 11 شب متواتر اسی طرح کرے، انشاءاللہ عز و جل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ سحر و آسیب جن و شیطان کے دفع کے لیے اور چیچک کے لیے 11 بار پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ قلب کی صفائی کے لیے ہر روز بعد نماز صبح 60 بار اور بعد نماز عصر 3 بار اور بعد نماز عشاء 3 بار ورد رکھے۔ نمبر 4، دشمنوں، ظالموں، حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غم و غربت دور کرنے کے لیے 40 شب متواتر بعد نماز عشاء 41 بار پڑھے۔ 5، روزی میں برکت کے لیے 7 بار بعد نماز فجر ہمیشہ ورد رکھے۔ 6، قیمہ یعنی بانجھ عورت جس کی اولاد نہیں ہوتی، بانجھ عورت کے لیے 21 خرموں یعنی چھہاروں پر 7 بار دم کر کے ایک خرمہ یعنی چھہارا روز کھلا دے، اور بعد حیض طہر یعنی پاکی کے ایام میں ہم بستر ہو بفضل خدا عز و جل نیک فرزند پیدا ہو۔ 7، اگر حاملہ پر خلل یعنی تکلیف ہو تو 7 دن برابر 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائے۔ 8، واسطے مواصلت طالب و مطلوب یعنی جائز محبت، مثلا میاں بیوی میں محبت، اور ہر مقصود کے لیے آدھی رات کے بعد باوضو 40 بار صدق و یقین کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل مطلوب دلی حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باول مدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتیں ہم کچھ کیے لیتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے جو نیک بننے کا نسخہ عطا فرمایا 72 مدنی انعامات کی صورت میں، اس میں اچھی نیت کے لیے مدنی انعام نمبر 1 رکھا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی ہم عادت بنائیں۔ المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 5942، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رہے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اچھا، اب جو نیک کام ہے، ثواب والا کام ہے، اس میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین نیت فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے بیان میں، اجتماع میں اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ حسب موقع عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، استغفر اللہ کہوں گا،
صلو علی الحبیب کہا گیا تو کہنے والے کی دلجوئی کے لیے، حصول ثواب کے لیے بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد پڑھوں گا، اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، اور ہاتھوں ہاتھ اس پر عمل بھی شروع کر دیں بھائی اس نیت پر، تو حاضرین بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، اور جب تھک جائیں تو جیسے آسانی پھر بیٹھ جائیں، اور جب کچھ ایزی ہو تو پھر دوزانوں بیٹھ جائیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ اپنی عادت بنائیں علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھنے کی۔ حسب حال مزید اور اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ میں مزید اپنے لیے یہ نیت بڑھا لیتا ہوں کہ اس اجتماع کا، بیان کا ثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میرے نام اعمال میں جو نیکیاں ہیں، میں اسے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان، بالخصوص امہات المؤمنین خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی، جملہ مسلمات و مسلمین، اور بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین، جملہ خاندان کے افراد، اور بالخصوص آپ کی اولاد کے حق میں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے حاضرین، انشاءاللہ عز و جل میں آج آپ کو شیطان سے بچاؤ کے کچھ طریقے عرض کروں گا۔ اگر آپ بغور سننے میں، یاد رکھنے میں کامیاب ہوئے، عمل کرنے میں کامیاب ہوئے، تو اس لعین سے، اس مردود سے انشاءاللہ چھٹکارا نصیب ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے صدقات کی حفاظت پر مقرر فرمایا، تو ایک شخص اس میں سے مٹھیاں بھر کر لے جانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے ساتھ میرے اہل و عیال ہیں اور مجھ پر قرض بھی ہے، لہذا مجھے اس کی سخت حاجت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے رات والے قیدی نے کیا کیا؟ فرماتے میں نے واقعہ بیان کیا تو رسول خدا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین کر لیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ پھر میں اس کی ٹو میں لگ گیا، وہ آیا اور اس گندم میں سے مٹھیاں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے ساتھ میرے اہل و عیال ہیں اور مجھ پر قرض بھی ہے، لہذا مجھے اس کی سخت حاجت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے رات والے قیدی نے کیا کیا؟
فرماتے میں نے واقعہ بیان کیا تو رسول خدا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین کر لیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ پھر میں اس کی ٹو میں لگ گیا، وہ آیا اور اس گندم میں سے مٹھیاں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو تیسری مرتبہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے جانے دو، میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ عز و جل تمہیں نفع دے گا۔ میرے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر آیا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ عز و جل کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آئے گا۔ میرے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میرے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے کہا کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو وہ مجھے کچھ ایسے کلمات بتائے گا کہ جن کے سبب اللہ عز و جل مجھے نفع دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے کلمات ہیں؟ میرے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کیا، اس نے مجھے بتایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ عز و جل کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہ آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے تو بڑا جھوٹا مگر اس نے تم سے سچ کہا ہے۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو 3 دن سے تمہارا مخاطب کون تھا؟ میرے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کیا نہیں، ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ فرمائے۔ فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی علی رحمۃ اللہ القوی نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو فرمایا اگر اس کو پکڑنا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھ لو، سبحان من خرک لی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ذات پاک ہے جس نے تجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قابو میں کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے کھڑا نظر آیا اور انہوں نے پکڑ لیا۔ فقیہ اعظم ہند مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اجنہ یعنی جنات اور شیاطین انسانوں کے مال کی چوری کرتے ہیں اور یہ بھی غذا کے محتاج ہیں اور انہیں یہ قدرت حاصل ہے کہ جو شکل چاہے اختیار کر لیں۔ شیطان دیکھو کس صورت میں آیا تھا۔ آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا قاری مینز پڑھنے والا، آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا قاری من جانب اللہ یعنی اللہ کی جانب سے ہر حادثے خصوصاً شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اجتماع کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، شیطان سے تحفظ کا ایک نسخہ ہمیں یہ ملا کہ جب رات کو بستر پر آئیں تو کیا کریں؟ آیت الکرسی شریف پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہر حادثے سے تحفظ حاصل ہوگا اور شیطان لعین کی مداخلت سے بھی
محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ مزید اور مدنی پھول کیا ہیں اس حدیث پاک کے تحت سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی امور پر مطلع فرمایا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی تو پتہ چلا نا، یہی وجہ ہے کہ ہر صبح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حاضر ہونے پر نہ صرف رات کا واقعہ میرے آقا خود بیان فرماتے، بلکہ اگلے دن شیطان کی آمد کی اطلاع بھی عطا فرما دیتے۔ سبحان اللہ، کیا جھوم جھوم کر فرما رہے میرے آقا اعلی حضرت، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فتح الباری جلد 4 صفحہ 616۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی علی رحمۃ اللہ الغنی حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیبی امور پر مطلع ہونے کا ثبوت ہے۔ اور حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی پتہ چلا کہ رات کو مکمل آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی برکت سے شیطان سے امن اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حفاظت کا تحفہ حاصل ہوتا ہے۔ آیت الکرسی شریف جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے بڑی نہیں ہے، سب سے بڑی جو ہے وہ آیت دین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مدنی پنجسورہ میں آیت الکرسی شریف جو ہے یہ بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کی فضیلت بھی لکھی ہوئی، وہاں سے دیکھ لیجیے۔ تو جو رات کو بستر پر آ کر آیت الکرسی شریف پڑھے گا اور انڈر سوڈے کے صحیح پڑھے، عربی لب و لہجے میں پڑھے، تو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی نا، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھے۔ اب بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کی غالب اکثریت، کیا اسلامی بھائی تو کیا اسلامی بہنیں، صحیح قرآن نہیں پڑھتے۔ تو صحیح قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کے وہ فضائل حاصل ہوں گے نا۔ اللہ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے میں حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائیے، انشاءاللہ فری آف کاسٹ آپ کو قرآن پاک درست مخارج سے پڑھانے کی ترکیب کی جائے گی، اور جو پڑھانا جانتے ہیں مرحبا، آپ ذمہ داران سے رابطہ کریں، آپ کو پڑھانے کا موقع دیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو شیطان سے بچنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ جب بستر پر آئیں آیت الکرسی شریف پڑھ لیں۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے، برے خیالات لائے، کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی پناہ طلب کریں شیطان کے مقابلے میں۔ یہ بھی طریقہ ہے شیطان سے بچنے کا، شیطان کے شر سے تحفظ پانے کا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک استاذ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ شیطان تمہیں اگر گناہوں پر اکسائے کیا کرو گے؟ شاگرد نے عرض کی کہ میں اس کے خلاف کوشش کروں گا۔ استاد صاحب نے کہا یہ سلسلہ تو لمبا ہو جائے گا۔ پھر سمجھایا اپنے شاگرد کو کہ یہ بتائیے، اگر بکریوں کے ریوڑ کے درمیان سے آپ گزر رہے ہوں اور بکریوں کا محافظ کتا تم پر بھونکے، حملہ آور ہو، کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کتے کو دور بھگانے کی کوشش کروں گا۔ استاد صاحب نے کہا یہ تو سلسلہ لمبا ہو جائے گا، اگر تم بکریوں کے چرواہے سے مدد طلب کرو تو وہ کتے کو تم سے دور کر دے گا۔ اسی طرح جب شیطان تم کو کسی گناہ پر ابھارے، اکسائے، وسوسے ڈالے، برے خیالات لائے، تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو، وہ شیطان کو تم سے دور کر دے گا۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم قرآن سنتے ہیں۔
اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 200۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے، یعنی کسی برے کام پر اکسائے، تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، چاہیے کہ اس کو محب سے، یعنی محبت کرنے والے سے بیان کرے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے، جب کوئی دیکھنے والا وہ خواب دیکھے تو چاہیے کہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے اور یہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذہ الرؤیا۔ تو جب شیطان برے خیالات لائے، گناہ پر ابھارے، تو کیا کریں؟ اللہ کی پناہ طلب کریں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے نا۔ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2203۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز و قرات کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیا کرو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے ایسا کیا تو اللہ عز و جل نے شیطان کو مجھ سے دور فرما دیا۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیطان کے شر سے بچنے کا، شیطان کو دفع کرنے کا نسخہ عطا فرما رہے ہیں، قبول فرما لیجیے۔ تفسیر نعیمی جلد 9 صفحہ 498 لکھتے ہیں، جس شخص کو وسوسوں کی یا زیادہ اور بے جا غصے کی بیماری ہو، وہ کہتا ہے وسوسے بہت آتے ہیں، شیطانی خیالات بہت آتے ہیں، غصہ بے جا آتا رہتا ہے، یہ بیماری ہے، یا نماز میں دل نہیں لگتا، سبحان اللہ، مفتی صاحب اس کا علاج عنایت فرما رہے ہیں، روحانی علاج وسوسوں کا اور بے جا غصے کی بیماری کا اور نماز میں دل نہ لگنے کا۔ اب جن کے پاس کاغذ قلم ہوگا وہ تو محفوظ بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ کون جس کو وسوسے آتے ہیں، شیطانی خیالات آتے ہیں، بے جا غصہ بہت آتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 11 بار 11 ٹائمز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب کسی قاری صاحب کو سنا لیجئے گا کہ ہم صحیح پڑھتے نہیں پڑھتے تاکہ یہ برکتیں حاصل ہوں۔ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے بھی اور دل و دماغ پر چھڑکے بھی، اور نماز شروع کرتے وقت بائیں طرف تھتکارے، یعنی تھوکنا نہیں ہے بلکہ اس طرح بائیں کندھے پر۔ امیر اہل سنت نے کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں یہ ارشاد فرمایا، اور لا حول شریف پڑھے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ لکھتے ہیں مجرب ہے، یعنی تجربے سے ثابت ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھنے میں حضور قلبی چاہیے، دل سے انسان یہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی پناہ میں دے رہا ہوں۔ مزید سنیے شیطان سے حفاظت کا نسخہ۔
فیضان سنت جلد اول صفحہ 39، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دو شیطانوں کی ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان موٹا تازہ، دوسرا دبلا پتلا۔ موٹے نے دبلے سے پوچھا، بھائی آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے نیک بندے کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھاتے پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، تو مجھے اس سے دور بھاگنا پڑتا ہے۔ یار یہ تو بتا، تم نے بہت جان بنا رکھی، اس میں کیا راز ہے؟ موٹا بولا، میں ایک ایسے غافل شخص پر مسلط ہوں جو گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہو جاتا ہے، کھاتے پیتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے ان تمام کاموں میں شریک ہو جاتا ہوں اور اس پر جانور کی طرح سوار رہتا ہوں۔ یہ راز ہے میری صحت مندی کا۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے بچائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا الہی ہر گھڑی شیطان سے محفوظ رکھ، یا الہی ہر گھڑی شیطان سے محفوظ رکھ، دے جگہ فردوس میں نیران سے محفوظ رکھ، یا الہی ہر گھڑی شیطان سے محفوظ رکھ، آمین۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2018، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اپنے آپ سے کہتا ہے، تمہارے لیے یہاں نہ رات بسر کرنے کی جگہ ہے نہ ہی رات کا کھانا۔ اور جب کوئی شخص داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اپنے آپ سے کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور جب کھانے کے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور رات کا کھانا بھی مل گیا۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 6102، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت، لیٹتے وقت، رات گزارتے وقت شیطان اس کے قریب نہ آئے، تو اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرے، اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ جب کھانا کھائیں تو شیطان قریب نہ آئے، لیٹیں تو شیطان قریب نہ آئے، رات گزاریں شیطان قریب نہ آئے، تو کیا کریں؟ جب گھر آئیں تو کیا کریں؟ گھر والوں کو سلام کریں، اور جب کھانا کھائیں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین، فیضان سنت جلد اول صفحہ 137، امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ سر میں تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، ورنہ 70 شیطان سر میں تیل ڈالنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف جلد 6 صفحہ 312، گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان اور سرکش جنات گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ جو شیطان سے بچاؤ کے اور نسخے ہمارے ہاتھ آئے کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں، اور کھانا کھائیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کر لیا کریں، سر میں تیل ڈالیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، گھر کا دروازہ بند کرتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، یوں بھی شیطان سے تحفظ رہے گا۔ اور عادت بنانی چاہیے کہ کھانا کھائیں یا کھلائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورنہ کم سے کم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔
پانی پئیں یا پلائیں، بسم اللہ بسم اللہ، کوئی چیز رکھنی ہے اٹھانی ہے، بسم اللہ، کوئی چیز دھونی ہے پکانی ہے، بسم اللہ، گاڑی چلانی ہے، بسم اللہ، اٹھنا ہے اٹھانا ہے، بسم اللہ، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے، دسترخوان بڑھانے، بچھونا لپیٹنے، بچھانے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سنانے، جوتی پہننے، امامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم یہ سعادت حاصل کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام شیطان کو بھگاتا ہے اور مکان میں برکت لاتا ہے۔ مزید سنیے، فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر اوپر سے 587، روزہ داروں کی جو 12 حکایات کے عنوان کے تحت امیر اہل سنت نے مضمون لکھا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک بزرگ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو دیکھا کہ حیران و پریشان کھڑا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا اندر دیکھیے۔ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اندر دیکھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے پر سو رہا تھا۔ شیطان نے کہا وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے۔ یہ سویا ہوا روزے دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی سانس میرے لیے شعلہ بن جاتی ہے اور مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال روزہ بھی ہے۔ جو روزہ تو رمضان میں رکھتے ہیں، بھئی رمضان تو چلا گیا، اللہ کے بندو فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی ہوتے ہیں اور اس کی فضیلت ہے، زبردست فضیلت ہے۔ اب رمضان میں ہوتا ہے شیطان قید، اب شیطان روزے سے گھبراتا بہت ہے کیونکہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، تو جب بھی شیطان روزہ دار کو دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، روزہ دار سو رہا ہے مگر اس کی سانس شیطان کے لیے گویا تلوار ہے۔ تو بہرحال شیطان کے شر سے بچنے کے لیے روزہ بھی ایک بہترین ڈھال ہے۔ اور ماہ رمضان مبارک کے جن خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے روزے رکھے، شوال المکرم رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے اس میں وہ 6 روزے مزید رکھ لیں گے، مرحبا، شیطان سے تحفظ بھی ہوگا اور مزید بہت سارے فضائل ملیں گے۔ آئیے کچھ پیش کرتا ہوں آپ کی ترغیب کے لیے۔ چنانچہ نفل روزوں کے فضائل میں امیر اہل سنت نے لکھا، مجمع الزوائد حدیث نمبر 5102، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے لکھا، حدیث نمبر 1164، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 شوال میں رکھے تو ایسا جیسے دہر کا روزہ رکھا، یعنی عمر بھر کے لیے روزہ رکھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1715، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ مرحبا، غور کیجئے سال کے روزوں کے ثواب کی حکمت۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے نا؟ جی ہاں، پارہ 8 سورۃ الانعام ترجمہ کنز الایمان، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ مرحبا، اب یہ 6 روزے کب رکھے جائیں؟ عید کے
جو یکم شوال تھی وہ گزرنے کے بعد 6 دن تو گزر گئے. بعض کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ مسلسل 6 روزے رکھیں، ان دنوں میں رکھے جاتے ہیں. تو سنیے امیر اہل سنت نے کیا لکھا. آپ بہار شریعت کے حوالے سے لکھتے ہیں بہتر یہ ہے کہ یہ روزے شوال کے 6 روزے جنہیں شش عید کے روزے کہا جاتا ہے، بہتر ہے کہ یہ روزے متفرق یعنی ناغا کر کر کے رکھے جائیں. عید کے بعد لگاتار 6 دن میں ایک ساتھ رکھ لیے جب بھی حرج نہیں. عید کا دن چھوڑ کر 6 لگاتار رکھ لیے جب بھی ٹھیک ہے. اور اگر ناغے کر کر کے رکھیں تو یہ بہتر ہے. تو روزہ جو ہے یہ بھی شیطان کے مقابلے میں ڈھال ہے. آپ نے سنا نہیں کہ وہ روزہ دار سانس لیتا ہے تو اس کے لیے گویا کہ وہ آگ کا شعلہ ہے، شیطان قریب نہیں جا پا رہا. اور خود ہم روزہ رکھے ہوں تو سبحان اللہ شیطان سے تحفظ کا بچاؤ کا کتنا بہترین طریقہ ہوگا. اللہ میں نصیب فرمائے. ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے. اور صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 1162 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر شریف کے روزے کا سبب پوچھا گیا. فرمایا اسی میں میری ولادت ہوئی، اسی میں مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو شیطان سے تحفظ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں تو بہت سارے فضائل کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل شیطان سے بچاؤ بھی رہے گا. مزید سنیے طبرانی کبیر حدیث نمبر 119. سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز سے لوٹتے وقت یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اسے 7 فضیلتیں حاصل ہوں گی. فجر کی نماز کے بعد لوٹتے وقت یہ 10 مرتبہ پڑھے 7 فضیلتیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا. نمبر 2 اس کے 10 گناہ مٹا دے گا. نمبر 3 اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. نمبر 4 وہ کلمات اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے. 5 اس کی شیطان سے حفاظت کی جائے گی. 6 اسے ہر ناپسندیدہ چیز سے بچایا جائے گا. 7 اسے اس دن اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ نہ پہنچ سکے گا. اور جو نماز مغرب کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اسے اس رات میں یہی فضیلت حاصل ہوگی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ترمذی شریف حدیث نمبر 3545 حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محافظ فرشتے بھیجے گا جو صبح تک اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کرنے والے 10 عمل لکھے گا اور اس کے جہنم واجب کرنے والے 10 گناہ مٹا دے گا، اور یہ اس کے لیے 10 مومن غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا. مزید سنیے شیطان کو گھر سے بھگانے کا بہت آسان سا عمل قرآنی عمل ہے. سبحان اللہ. ترمذی شریف حدیث نمبر 2891 شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں ترتیب پہ جو دوسری سورت ہے سورہ بقرہ پہلے پارے سے شروع ہو رہی ہے، اس کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں. جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا.
سبحان اللہ. ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں: جس گھر میں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان 3 دن تک اس کے قریب نہ آئے گا. یہ یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، ورنہ دیکھ کر پڑھ لیں. مدنی پنسورہ میں بھی موجود ہیں، قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں. گھر میں اس کی ترکیب بنا، انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے گا. اور شیطان کو بھگانے اور شیطان کو اپنے آپ سے دور رکھنے کا ایک اور عمل سن لیجئے. مستدرک حدیث نمبر 1574. نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی طرف 5 باتوں کی وحی فرمائی اور ان پر خود عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کی ترغیب دلانے کا حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں تمہیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے دشمن اس کی تلاش میں ہوں، پھر وہ ایک کلے کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو اس میں چھپا لے. اسی طرح بندہ ذکر اللہ عز و جل کے ذریعے ہی شیطان سے نجات حاصل کر سکتا ہے. ابو یعلا حدیث نمبر 4285. شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان اپنی سونڈ ابن آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہوتا ہے. جب انسان اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطان اس کا دل چبانے لگتا ہے، اور یہی خناس کے وسوسے ہیں. ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ آئیے سنیے. پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کے تحت جو صدر الافاضل نے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں وہ پیش کرتا ہوں. ترجمہ کنز الایمان: تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. صدر الافاضل لکھتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں، ذکر 3 طرح کا ہے. اللہ کا ذکر جو ہے وہ 3 طرح کا ہے. نمبر 1 لسانی یعنی زبان سے، نمبر 2 قلبی یعنی دل سے، 3 بالجوارح یعنی اعضاء سے اللہ کا ذکر. ایک طرح کا ذکر وہ جو زبان سے کرتے ہیں، دوسری طرح کا جو دل سے کرتے ہیں، تیسری طرح کا جو اعضاء سے کرتے ہیں. جو زبان سے ذکر کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا اس میں داخل ہے. ٹھیک ہے. ذکر قلبی کیا ہے؟ اللہ تعالی کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی، اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اس میں داخل، یعنی یہ قلبی ذکر ہے. اور ذکر بالجوارح یعنی ہمارے اعضاء اللہ کا ذکر کریں. اس کی کیا صورتیں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے. اور سبحان اللہ لکھتے ہیں نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے. نماز کی کیا بات ہے؟ تسبیح و تکبیر و ثنا و قرات و ذکر لسانی ہے، اور خشوع و خضوع اخلاص ذکر قلبی، اور قیام رکوع و سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہے. تو حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا شیطان اس سے پیچھے ہٹ جائے گا. مزید سنیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الترغیب والترہیب حدیث نمبر 1، جب آدمی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرے لیے کافی ہے، تجھے ہدایت دی گئی اور تیری کفایت کی گئی، تو بچ گیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. تو شیطان کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اجتماع کے بعد آپ کسی مبلغ سے یہ یاد کر سکتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کریں تو بھی یاد ہو جائے گا، ورنہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 486 پر یہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے دیکھ کر یاد کر لیں.
اس طرح اس کو یاد کریں، پڑھیں، انشاءاللہ شیطان سے تحفظ ہو جائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5095، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، کس سے کہا جاتا ہے؟ جو گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اس وقت اس سے کہا جاتا ہے تو ہدایت پا گیا، تجھے ہدایت دی گئی اور کفایت پا گیا، تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس شیطان سے دوسرا شیطان کہتا ہے تو اس شخص کا کچھ نہیں کر سکتا جسے کفایت کی گئی اور جو ہدایت پا گیا اور بچا لیا گیا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی ایک دعا بھی لکھی ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 467 پر، ابو داود حدیث نمبر 466 کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، جب بندہ پڑھتا ہے تو سارا دن شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اتنی سی مختصر دعا، یہ پڑھ لیں، یاد کر لیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھ لیں، انشاءاللہ شیطان سے تحفظ ہو جائے گا۔ اور سن لیجئے تفسیر در منصور جلد 8 صفحہ 678، مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 161 پر میرے شیخ طریقت نے نقل کیا، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جس نے نماز فجر ادا کی اور بات کیے بغیر سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا اور وہ شیطان سے بچایا جائے گا۔ کون بچایا جائے گا؟ جو فجر کی نماز کے بعد بات کیے بغیر سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اور طے شدہ بات ہے کہ صحیح پڑھے، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھے، قل پڑھے، کل نہ پڑھے، احد پڑھے، احد نہ پڑھے، صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرے، ورنہ کچھ کے کچھ معنی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، شیطان سے تحفظ کا ایک اور بھی نسخہ ہے، وہ یہ کہ کسی جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے۔ وسوسے اور ان کا علاج امیر علیہ سنت نے اس میں لکھا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آیا اور شیطان حاضر ہوا اور وہ اس نے دلائل دی وغیرہ، بہرحال وہ وقت آیا کہ امام صاحب سخت پریشانی اور مایوسی میں مبتلا ہوئے، تو ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، وہیں سے پیر صاحب امام راضی کو اپنے مرید کو آواز دی، کہہ کیوں نہیں دیتا، میں نے خدا کو بے دلیل ایک مانا۔ وہ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، دل پہ کردہ ہو تیرا نام، وہ درزد رجیم، دل پہ کردہ ہو تیرا نام، وہ درزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کریں، کاش میرے آقا غوث اعظم آپ کا مبارک نام میرے دل پر نقش ہو جائے، تاکہ شیطان لعین جب آپ کے نام پاک کی شاہی مہر کو دیکھے ناکام پلٹ جائے اور میں اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤں۔ لے جاؤں گا میں ایمان، سن لے لعین شیطان، تیرا چلے نہ چکر، تیرا چلے نہ چکر، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے۔ الحمدللہ، شیطان سے محفوظ رہنے کا ایک اور مختصر سا عمل جو کہ شجرہ شریف میں صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے، جو عطاری ہیں یا امیر اہل سنت سے طالب ہیں
ان کے لیے اس کی اجازت ہے۔ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح و شام ایک ایک بار پڑھے، شیطان اور اس کے لشکروں سے محفوظ رہے گا۔ کنز العمال حدیث نمبر 40,775۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت، نشان کھانے سے پہلے اور بعد وضو رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ کتنا آسان سا عمل ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ دھو لیں، یہ کھانے کا وضو ہے، اس سے رزق میں برکت بھی ہوگی اور شیطان بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان لعین سے ہمیں امان عطا فرمائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے معمول کے درود پاک آئیے پڑھ لیتے ہیں، جو کہ ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، اور جو پابندی کرتے ہیں اس درود پاک کے پڑھنے پڑھانے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 169 پر لکھا ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے متعلق لکھا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے قبل اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین بلند آواز سے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ لکھی ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ اب جو ہم درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت احمد صاوی علی رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی
علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ۔ یہ 6 درود پاک ہم نے پڑھائے، یہ سب مدنی پنج سورہ صفحہ نمبر 169، 170، 171 پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو مدنی پنج سورہ میں بہت کچھ ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ درود پاک بھی آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 بار مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ تمام اسلامی بھائی ایک آواز ہو کر ذکر کریں، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك
أرحامك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. جزا الله عنا محمدا ما هو أهل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. یا رب مصطفیٰ بطفعل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ عز و جل ہم سب کی حتمی بخشش فرما دے. یا اللہ عز و جل ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ عز و جل ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے. یا اللہ ہمارا ظاہر و باطن بہتر فرما دے. مولا کریم ہمیں علم عطا فرما، عمل عطا فرما، جذبہ عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما. کاش ہر وقت اخلاص کے ساتھ ہم تیری یاد کرتے رہیں، تیرا ذکر کرتے رہیں. اے مولا کریم ہمیں اپنی محبت عطا فرما. جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت عطا فرما. وہ اعمال جو تیری محبت کی طرف لے جانے والے ہیں ہمیں ان کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی جان سے، مال سے، اہل سے، عیال سے، ہر چیز سے بڑھ کر اپنی محبت عطا فرما. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا چاہت مٹا کر کر الفت میں اپنی فنا یا الہی. آمین آمین آمین. اے ہمارے پاک پروردگار، اے مولا کریم، یا اللہ نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں اپنی پناہیں عطا فرما. مولا کریم ایسا کرم فرما کہ کبھی بھی نفس امارہ ہم پر غلبہ نہ پا سکے. ایسا کرم فرما کہ کبھی بھی شیطان ہم پر حاوی نہ ہو سکے. اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. ایمان پہ موت بہتر و نفس تیری ناپاک زندگی سے. اللہ کنویں میں خود گرا ہوں اپنی نالش کروں تجھی سے. اے ہمارے پاک پروردگار، اے مولا کریم، ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما کہ
نفس و شیطان سے ہمارا تحفظ ہوتا رہے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کا شرف عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں کثرت درود کی سعادت عطا فرما، تیرے دین کی سربلندی کی خاطر کاش ہم درس دیں مسجد میں، چوک پر، دکان پر، جامعہ میں، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، تیرے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر کاش ہم گھر گھر دکان دکان جا کر علاقہ دورہ کریں، نیکی کی دعوت دیں، کاش ہم دین اسلام کی ترقی کی خاطر مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، کاش سنتیں سیکھیں سکھائیں، کاش طائف میں زخمی ہونے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد ہمیں بے چین رکھے اور ہم ہر وقت نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور بس دیتے ہی رہیں۔ یا اللہ عز و جل، اے مولا کریم، ہماری پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاقیاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، جملہ پریشانیاں سب تجھ پر آشکار ہیں۔ مولا کریم ہماری حالت پر رحمت کی نظر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مولا کریم حج کی سعادتیں عطا فرما، میٹھا مدینہ بار 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 چومنا نصیب فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما دے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، جب کہ پیش نظر جالیاں ہوں تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، جب کہ پیش نظر جالیاں ہوں تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، میرے غم کی کہانی سنا کر، میرے غم کی کہانی سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، وہ مدینے کے مدنی نظارے دل کشا دل ربا پیارے پیارے
کو گما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا عطار ہے شاہ عالی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی تو سوال اس کا پورا شہ کر تو سوال اس کا پورا شہ کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اختتام مجلس کی دعا تمام اسلام بھائی پڑھ لیں، اجتماع کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔